الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور شکریہ کے سارے پاک، مطہر اور معلی کلمات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے کہ جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، پاکیزگی، تطہیر، تقدیس، تجمیل بیان کی جائے کم ہے۔ حق یہ ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ حمد و ثنا کے بعد صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آپ سب کو حق سننے، حق سمجھنے اور اس حق پر ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے دنیا جہاں کے لوگوں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا جو وعدہ ہے وہ وعدہ سچا ہے، حق اور صداقت کے اوپر مبنی ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کی آسائشیں، یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کا ناز و نعم، یہ دنیا کی خوبصورتی، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کبھی تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور ہاں یاد رکھنا، ولا یغرنکم باللہ الغرور، ایک دھوکے میں ڈالنے والا اور بھی ہے، ایک شیطان بھی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شیطان تم سب کو اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دے۔ اس جملے کو ذرا غور سے سمجھیے گا۔ پہلے اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کی نعمتیں، دنیا کا ناز و نعم، دنیا کی آسائشیں، یہاں کی خوبصورتی تم سب کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ بات سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن اللہ نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا۔ اللہ کہتا ہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، ایک شیطان ایسا ہے جو تمہارا دشمن ہے، اور یہ دشمن کہیں تم سب کو اپنے اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ کے بارے میں دھوکا، اللہ کے بارے میں دھوکا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بارے میں دھوکا یہ ہوتا ہے کہ انسان مغفرت مل جانے کی امید پر گناہ کرتا رہے۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ ارے اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، ارے کر لے گناہ کچھ نہیں ہوتا۔ انسان کو پتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر بھی اس نیت کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ انسان گناہ کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم اپنے گناہ کی مغفرت کے مل جانے کی امید پر گناہ کرتے رہو۔ اس کی مثال ایسی ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثال یہ ہے کہ ایک شخص ہے اور بڑی ناساز طبیعت ہے، اپنی طبیعت کے اچھے ہو جانے کی امید پر، صحت مل جانے کی امید پر انسان زہر کھانا شروع کر دے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور اس دنیا میں جو شیطان ہے نا، کہیں یہ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے اعلموا، اے دنیا جہاں کے لوگوں جان لو، اعلموا جان لو۔ اللہ کیا جان لیں؟ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کیا بتانا چاہتا ہے؟ رب فرماتا ہے اس بات کو جان لو کہ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ یہ دنیا اور یہ دنیا کی زینت اور یہ دنیا کے اندر رہنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہاں پر تو ہم پیسہ کمائیں، ہم اپنی جائیدادیں بنائیں، ہم اپنا بینک بیلنس بنائیں، ہم شادیاں کریں، ہم اولادیں بنائیں، اور اس کے بعد وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اپنا اسٹیٹس بنانے کے بعد، ایک ڈیزگنیشن پر پہنچنے کے بعد وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کریں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میں فلانی چیز کا مالک ہوں۔ رب فرماتا ہے یہ دنیا تو کھیل تماشا ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اس کو ایک مثال سے اللہ سمجھاتا ہے۔ ایک انسان دنیا میں آتا ہے، کتنی سالہ زندگی ہوتی ہے؟ 50 سال، 40 سال، 60 سال، 70، 80، کتنا جی لے گا؟ 100 سال کی زندگی۔ اللہ فرماتا ہے کمثل غیث، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک زمین ہے اور اس زمین کے اوپر کمثل غیث، بارش کی مثال لے لو، اعجب
اعجب الکفار نباتہ، وہ زمین پر اللہ جب بارش بھیجتا ہے، اعجب الکفار نباتہ، اب بارش آ جانے کے بعد جب اس کے اوپر سبزیاں لگ جاتی ہیں، جب کھیت لہلہا اٹھتے ہیں، وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے جگہ، اس کے اوپر سبزہ اگ جاتا ہے، اعجب الکفار نباتہ۔ تو یہ جو کاشتکار ہوتا ہے نا، جس نے محنت کی ہوتی ہے، جس نے دانہ لگایا ہوتا ہے، جس نے کیمیکل ڈالا ہوتا ہے، یہ بات اس کو بڑی اچھی لگتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ رب کا قرآن کہتا ہے ثم یہیج فتراہ مصفرا، وقت گزرتا چلا جاتا ہے، 30 سال 40 سال، اس کو ذرا اپنی دنیاوی زندگی کے اوپر اقتباس کیجیے، اس کو اپنی دنیاوی زندگی کے اوپر اس کا انطباق کیجئے گا۔ رب فرماتا ہے وقت گزرتا چلا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو سبزہ نکلا تھا، وہ جو کھیت کھلیان تھے، وہ جو بہار تھی، وہ پک کر ثم یہیج مصفرا فتراہ مصفرا، وہ زرد ہو جاتا ہے، ثم یکون حطاما، پھر پڑے وہ بھوسا بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ دنیا کی مثال ایسی ہے، یہ دنیا ایک پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم کے اوپر انسان آتا ہے، اپنی 30 40 50 60 سالہ زندگی گزارتا ہے، بڑے سبزے لہلہاتے ہیں، کاروبار ہوتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں، گھر بار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ دنیاوی زندگی ختم۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، واخشوا یوما، اور اس دن سے بھی ڈر جاؤ، اس دن سے بھی ڈر جاؤ۔ رب کہتا ہے لا یجزی والد عن ولدہ شیئا ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، وہ دن کہ جس دن انسان کا باپ اس کے کام نہیں آئے گا، وہ دن کہ جس دن انسان کی اولاد، کہ جس اولاد کے اوپر انسان آج فخر کرتا ہے، میرے 5 بیٹے، میرے 8 بیٹے، کوئی انجینئر ہے، کوئی میڈیکل ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیشنل بزنس مین ہے، آج انسان جس اولاد کے اوپر تفاخر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، رب کہتا ہے ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، کوئی اولاد کام نہیں آئے گی۔ اور ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز آئے گی، اس آواز کے بعد یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے دور بھاگے گا، اپنے باپ سے دور بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے اعزہ و اقارب کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنی سب کچھ چھوڑ کر انسان بھاگے گا، کہیں سکون مل جائے، کہیں مجھے چین مل جائے، کہیں مجھے راحت مل جائے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، رب کہتا ہے ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچ ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی کے اندر تم دھوکے میں مت آ جانا، دھوکے میں مت آ جانا، اپنے پیسے کے دھوکے میں مت آ جانا، اپنے سٹیٹس کے دھوکے میں مت آ جانا، اپنی خوبصورتی کے دھوکے میں مت آ جانا۔ معاشرے کے اندر تمہارے پاس ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، ایک منزل ہے، ایک رتبہ ہے، اس رتبے کے دھوکے میں مت آ جانا۔ تم خوبصورت نوجوان ہو، تمہاری معاشرے کے اندر ویلیو ہے، اس نوجوانی کے دھوکے میں مت آ جانا۔ اللہ اکبر۔ مسلم کی روایت ہے، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا اور آخرت کا تقابل کروایا۔
ایک کمپیریزن کروایا اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے اور اس دنیا کے مقابلے میں آخرت کتنی بڑی ہے، تو آؤ ایک کام کر کے دیکھو۔ کیا کام؟ اپنی انگلی اٹھاؤ اور اس انگلی کو فی الیمی سمندر کے اندر ڈالو، سمندر کے اندر، اور ڈالنے کے بعد فوراً نکالو، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، اور دیکھو کہ تمہاری انگلی کے اوپر کتنا پانی لگا ہوا ہے۔ یاد رکھو تمہاری انگلی میں جتنا پانی ہے نا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت اس پانی جیسی ہے، اس پانی جیسی ہے کہ جس دنیا کے اندر ہم فخر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رب فرماتا ہے وَالْمَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، قل اے میرے حبیب آپ ان کو بتا دیجئے، سمجھا دیجئے، متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا مال و متاع، یہ دنیا کی خوشیاں، یہ دنیا کی آسائشیں، یہ دنیا کی خوبصورتیاں قلیل، بہت تھوڑی ہیں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کے اندر خیر ہے، آخرت میں بھلائی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی عارضی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے۔ اس دنیا میں بھیجے جانے کا جو مقصد ہے کہ انسان اپنی اس ابدی زندگی کے لیے، اس دائمی زندگی کے لیے اس دنیا کے پلیٹ فارم کے اوپر محنت کرے، کوشش کرے، اپنی اخروی زندگی کو سنوارنے کے لیے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کوشش کرے۔ اللہ اکبر۔ مسلم کی روایت ہے، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کہیں گے آج دنیا کن کن ٹاپکس کے اوپر بات کر رہی ہے؟ سیلف ڈیولپمنٹ کے ٹاپکس کے اوپر بات ہوتی ہے، لیڈرشپ کے ٹاپکس کے اوپر بات ہوتی ہے، پیپل مینجمنٹ کے ٹاپکس کے اوپر بات ہوتی ہے، اور آپ کہاں سے دنیا اور آخرت کے تقابل، آخرت کی باتیں، آخرت سے ڈرانا، جہنم سے ڈرانا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، مسلم کی روایت ہے، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لو کان لابن آدم واد من ذہب، اگر ابن آدم کے پاس ایک سونے کی پوری وادی ہو، آج کی دنیا میں اگر ہم اس کو سمجھیں، ایک بہترین قسم کی کمپنی ہو اور اس کمپنی کا جو انٹروڈکشن ہے وہ پوری دنیا کے اندر ہو، پوری دنیا کے اندر اس فیکٹری کا مال سپلائی ہوتا ہو، جس کو مال چاہیے اس فیکٹری سے ملے گا، جس کو مال چاہیے اس کمپنی کے ساتھ اپنا ایگریمنٹ کرے گا۔ آپ نے فرمایا لو کان لابن آدم واد من ذہب، فیکٹری کی کیا قیمت ہے، فیکٹری کی کیا اوقات ہے۔ آج آپ کو پتا ہے سونے کی ویلیو کہاں پہ جا رہی ہے؟ سونے کی ویلیو کہاں جا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا پوری ایک وادی سونے سے بھری ہوئی اگر ایک ابن آدم کے پاس ہونا، لأحب ان یکون لأحب ان لہ واد آخر، یہ انسان چاہے گا چلو یار یہ تو آ گئی نا، ٹھیک ہے عیش و عشرت ہوگی، ٹھیک ہے استعمال کروں گا، اچھی گاڑی لے لوں گا، نیا بنگلہ لے لوں گا، ایک اور فیکٹری لگا لوں گا، میں مختلف قسم کے ممالک کے اندر سفر کروں گا، ماکولات اور مشروبات مختلف قسم کے استعمال کروں گا۔ اس کے دماغ میں یہ ہوگا کہ یار یہ جس طرح مجھے ایک وادی سونے کی مل گئی نا، ایک اور وادی مجھے مل جائے۔ اور آپ نے فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، یہ جو انسان کا منہ ہے نا، منہ کہ جس سے انسان کھاتا ہے، ذائقے چکھتا ہے، مختلف قسم کی چیزوں کو ٹرائی کرتا ہے، کبھی فلانے ریسٹورنٹ جائے گا، کبھی فلانی جگہ پر، یار اس کی ویڈیو آج کل بڑی وائرل ہو رہی ہے، ذرا وہاں چلتے ہیں، دوستوں کے ساتھ پلان کرتے ہیں۔ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، انسان کا پیٹ، اس کا منہ مٹی بھرے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں بھر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اوپر جب آپ ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر مال حاصل کرنے کی لالچ اور طمع نہیں تھی کہ کسی طریقے سے مال بنا لوں، کہ کسی طریقے سے میری بکریاں ہوں، اونٹ ہوں، جائیدادیں ہوں، درہم ہوں، دینار ہوں، بینک بیلنس ہو، نیور۔ آپ کی سوچ ہی ایسی نہیں تھی۔ آپ کے پاس جو مال جمع ہوتا آپ فی سبیل اللہ صحابہ کی مدد کرتے، بے غموں بے کسوں کا سہارا بن جاتے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے، مختلف پروجیکٹس کے اندر اس پیسے کو لگا دیتے۔ آپ اسٹور نہیں کیا کرتے تھے۔ آئیے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، اور یہ روایت جو ہے یہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ یہ بحرین سے کچھ مال لے کر کے آ رہے تھے۔ ابا عبیدہ بن الجراح الى البحرین یأتی بجزیتها، نبی علیہ السلام نے ابو عبیدہ بن جراح کو بحرین بھیجا کہ جی جو جزیے کا پیسہ ہوتا ہے ذرا وہ مال اور پیسہ ذرا سب لے کر کے آؤ۔ اب سنیے گا ذرا۔ فقدم ابو عبیدہ بمال من البحرین، یہ ابو عبیدہ یہ سارا بحرین سے جزیے کا سب لوگوں سے وصولی وغیرہ کر کے بیت المال میں جمع کرانے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچنے والے تھے۔ فسمعت الانصار بقدوم ابی عبیدہ، انصار کو پتہ چل گیا کہ بھائی ابو عبیدہ بن جراح یہ بحرین گئے ہوئے تھے اور وہاں سے بڑا مال و متاع لے کر کے آ رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ فوافت صلاۃ الصبح مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی تو سارے صحابہ فجر کی نماز میں موجود ہیں ماشاءاللہ۔ فلما صلی بہم الفجر انصرف، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور جب پیچھے مڑ کے جب امام بیٹھتا ہے گھوم کر کے بیٹھتا ہے، انصرف آپ جب مڑے فتعرضوا له تو سارے صحابہ موجود۔ حدیث کے الفاظ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے اوپر تبسم آ گیا۔ حین رآہم، جب ان صحابہ کو دیکھا، وقال اظنکم، اے میرے صحابہ مجھے لگتا ایسا ہے، اظنکم میرا خیال یہ ہے، قد سمعتم ان ابا عبیدہ قد جاء، مجھے لگتا ایسا ہے کہ تم سب کو پتہ چل گیا کہ ابو عبیدہ بحرین سے وہ مال لے کر کے آ گئے۔ قالوا اجل یا رسول اللہ، جی اللہ کے رسول ہمیں پتہ چل گیا کہ ابو عبیدہ مال و متاع لے کر کے آئے ہیں۔ قال ابشروا، خوشخبری ہے تمہارے لیے، واملوا ما یسرکم، اور امید رکھو جو چیز تمہیں ملے گی تم خوش ہوگے۔ لیکن اب سنیے گا ذرا، اگلے جملے انسان کو ہلا دینے کے لیے کافی ہیں، انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہیں۔ آپ نے فرمایا فواللہ، اے میرے صحابہ اللہ کی قسم ہے، للفقر اخشى علیکم، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے صحابہ فقیری کی زندگی گزاریں گے، نہیں ہے مجھے ڈر، فقیری کی زندگی گزارتے ہو تو گزارو، مجھے نہیں ہے اس بات کا ڈر، ولیکن اخشى علیکم، جس بات کا مجھے ڈر ہے، ان تبسط علیکم الدنیا، کہ دنیا تمہارے اوپر وسیع کر دی جائے گی۔ جس بات کا ڈر ہے کہ دنیا کا مال و متاع، اس کا ناز و نعم، یہاں کی آسائشیں، یہاں کی خوبصورتیاں، ان سب کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے، مواقع ملیں گے، اپرچونٹیز ملیں گی، اس بات کا ڈر ہے مجھے۔ اگلے الفاظ
کما بسطت علی من کان قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کے سارے دروازے کھول دیے گئے تھے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہی دنیا کے دروازے تمہارے لیے نہ کھل جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتنافسوها کما تنافسوها وتهلککم کما اهلکتهم۔ پیسہ بری چیز نہیں ہے، جملہ یاد رکھیے گا، پیسے کا آنا، پیسے کا ملنا، دنیا کا ملنا بری چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کا قرآن کہتا ہے من جاء ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ تو نے دنیا میں بھیجا ہے نا، تو نے پیدا کیا ہے، تو نے اس جسم کے اندر جان ڈالی ہے، اللہ تو نے شادی کروائی ہے، اللہ تو نے بچے دیے ہیں، اللہ ان کو پالنے کے لیے نعمتیں بھی تو دے گا، اور یہ دعا مانگنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا میں بھیجا ہے نا تو دنیا کی بھلائیاں ہماری جھولیوں میں ڈال، وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا پہلے آخرت بعد میں، اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو سنوارنا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے۔ اصل جو مسئلہ ہے نا کہ اسلام کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ بری چیز نہیں ہے، لیکن پیسے سے بہت سارے برائی کے راستے کھلتے ہیں، پیسے سے بہت سارے برائی کے راستے کھلتے ہیں۔ سب سے پہلا برائی کا راستہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر خبردار کیا صحابہ کو، فرمایا فتنافسوها کما تنافسوها، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی پیسہ مل جانے کے بعد، دنیا مل جانے کے بعد، دنیا کی خوبصورتیاں، یہاں کی بھلائیاں مل جانے کے بعد تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر فخر محسوس کرو جس طرح تم سے پہلے لوگ فخر محسوس کرتے تھے۔ کیا آج جو چیز ہمارے اندر، اس کے پاس کم، میرے پاس زیادہ، میرا اسٹیٹس یہاں پر، اس کا یہاں پر، میرا لیول یہ ہے، اس کا لیول یہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے پہنے ہوئے کپڑوں کی طرف نہیں دیکھتا، جس گاڑی میں بیٹھتے ہو اس گاڑی کی طرف نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اس کی نظر جو جاتی ہے وہ دل پہ جاتی ہے، انسان کا دل کیسا ہے، اس کا باطن کیسا ہے، اس کی روح کیسی ہے، یہ دیکھتا ہے اللہ۔ اللہ اکبر۔ مسلم کی روایت ہے، اپنے نبی کی سادگی دیکھیے ذرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کو میں ذرا تھوڑا سا مزید الیبوریٹ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس زمانے کی سادگی کیا تھی اور آج سادگی کا مفہوم ہم کیا سمجھتے ہیں۔ ہم نے سادگی کو الٹا سمجھ لیا۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ آپ جو ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں، اور کس پر لیٹے ہوئے ہیں؟ ایک چٹائی ہے، اور اس چٹائی اور آپ کے بدن کے درمیان کوئی چادر نہیں ہے، کوئی فوم نہیں ہے، کوئی گدا نہیں ہے، ایسے ہی چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے۔ آپ کے سر کے نیچے چمڑے کا ایک تکیہ ہے، آپ اس کے اوپر اپنا سر رکھے ہوئے ہیں۔ حدیث کے الفاظ، مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آپ رو دیے۔ اللہ کے رسول، آپ جس چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں وہ آپ کے بدن کے ساتھ ایسے لگی ہوئی ہے کہ آپ کے جسم اطہر کے اوپر چٹائی کے نشانات لگ گئے۔ آپ رو دیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، عمر کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ کیسے لیٹے ہوئے؟ آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے۔ ان قیصر و کسریٰ کے کفار کو دیکھیے، کتنے ناز و نعم کے اندر ہیں،
کتنی آسائشیں ان کے پاس ہیں. وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ پتہ یہ چلا کہ یہ دنیاوی زندگی عارضی زندگی ہے، ناپائیدار زندگی ہے، اور اخروی زندگی پائیدار ہے، کامیاب ہے، دائمی ہے، ابدی ہے. اب آئیے ایک آیت کی طرف. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، رب کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے دنیا جہاں کے لوگوں، اپنی آنکھوں کو ایسے لوگوں کی طرف مت اٹھا کر کے دیکھو، اپنی آنکھوں کو ایسے لوگوں کی طرف مت اٹھاؤ کہ جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جن کے پاس گاڑیاں ہیں، جن کے پاس بنگلے ہیں، جن کے پاس جائیدادیں ہیں. مت دیکھو ان کی طرف، ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ دنیا اور یہ دنیا کا پیسہ، یہ مال و متاع، یہ جائیدادیں، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، آزمائش ہے. تو جن کے پاس پیسہ ہے یا جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، دونوں آزمائش کے اندر ہیں. کیسے آزمائش؟ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے لیے آزمائش یہ ہے کہ یہ پیسہ کہاں پہ خرچ کرتا ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو غریبی کی، فقیری کی زندگی گزارتا ہے، اس کی آزمائش یہ ہے کہ یہ پیسہ نہ ہونے کے باوجود اپنے اللہ کے ساتھ کنیکشن بنا کے رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. یہ آزمائش ہے. رب کہتا ہے وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، غریبی ہے، تھوڑا سا رزق ملتا ہے، خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یہ بھلائی ہے تمہارے لیے، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اب آئیے ان آخری لمحوں کے اندر، جب جمعے کا وقت ختم ہونے لگا ہے، میں 2 حدیثوں کی طرف آپ کی توجہ دلا کر اپنی بات ختم کروں. ترمذی کی روایت ہے، بلکہ بخاری کی روایت ہے. میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اے میرے صحابہ میری شان ایسے نہ بڑھاؤ جس طریقے سے یہ نصرانی، یہ عیسائی ابن مریم کی، حضرت عیسیٰ کی شان بڑھایا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ ان کو خدا تک پہنچا دیا، ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا. میری شان ایسی نہیں کرو. اب یہاں سے میں 2 چیزیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. پہلی چیز جو اس حدیث سے ہم سمجھ سکتے ہیں، پہلے تھوڑا سا پس منظر دیکھیں. آپ ہیں کون؟ آپ نبیوں کے نبی ہیں، آپ نبیوں کے سردار ہیں، آپ نبی آخر الزمان ہیں. ٹھیک ہے؟ اب ذرا دیکھیے گا، نبی علیہ السلام اس لیول پہ ہونے کے باوجود، مسلمانوں کے سب سے ٹاپ نوچ قسم کے لیڈر ہونے کے باوجود کہتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میری شان ایسی نہیں کرو جس طریقے سے، مجھے ایسا مقام نہیں سمجھو، ایسے مقام پہ نہیں سمجھو کہ جس طریقے سے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ جی یہ اللہ کے برابر ہیں. پہلی بات، آج کچھ نام نہاد لوگ، مجھے ایسی بات کرنی نہیں چاہیے لیکن چونکہ یہ حدیث میں موجود ہے، جو بڑے بڑے لیکچررز ہوتے ہیں، اسپیکرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے خطباء ہوتے ہیں، اگرچہ میں ان کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، علم کے اندر، عمل کے اندر، تقوی کے اندر، آج جب لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا نام اشتہار کے اندر بہت چھوٹا سا آپ نے دیا ہوا تھا، اشتہار میں نام میرا کہیں کونے کھدرے کے اندر موجود تھا، اس کے ساتھ نہ کوئی لقب موجود تھا. ارے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو یہ کہتے تھے میری شان نہ بڑھاؤ اس طریقے سے. اور ایک حدیث میں آتا ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا عبدہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، بس اتنا بولو اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے رسول ہے۔